ویلکم بیک. پاکستانی تھیٹر میں ہو کیا رہا ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر انور سجاد صاحب، ناول نگار، ڈرامہ نگار، ڈائریکٹر، ایکٹر، استاد. جو ان سے واقف ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اور جو واقف نہیں ہے میرا خیال ہے انہیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر انور سجاد کے برابر میں ہیں ثانیہ سعید. تھیٹر والد سے ورثے میں ملا، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے اسے قیمتی اثاثے کے طور پہ برت رہی ہیں. ایک عدد تھیٹر گروپ ہے کتھا، اس کی بھی روحیں رواں ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کو کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک ایس ایم ایس آیا مجھے. انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال یہ بھی کیجیے گا کہ ایک بہت پرانا کوئی انٹرویو، اس میں آپ نے یہ غالباً کہا تھا کہ اداکاری ایک تیسرے درجے کا کام ہے اور میں اول درجے کا اداکار ہوں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے. اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے. تمام جتنے بھی آرٹس ہیں اس میں ایکٹنگ کا درجہ جو ہے، چونکہ اٹس اے ریپروڈکشن آف واٹ از دیئر، اور وہ اس طرح لوگ اسے جینوئن نہیں سمجھا گیا. جی وہی سیاق و سباق جی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آرٹ نہیں ہے اٹس ناٹ ایکٹنگ جو ہے. لیکن وہ وہی اسی لیے کہہ رہا تھا کہ میں فرسٹ ریٹ اداکار ہوں. کہ خیر جملہ برائے جملہ تو چلتا ہی ہے نا. جی لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض ایکٹرز ایسے ہوئے ہیں اور اب بھی ہیں جنہوں نے اس فن کو، کیونکہ جس زمانے میں یہ کہا گیا تھا نا وہ کافی پہلے کا زمانہ تھا. جی جی. تو اب کچھ تبدیلی آئی ہے؟ بہت تبدیلی آ گئی. مطلب اس فقرے میں تبدیلی آئی؟ میرے اس فقرے میں پتہ نہیں اس کے بعد کتنی تبدیلی آئی. آپ کے نزدیک بھی تیسرے درجے کی بات ہے؟ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے کہ جیسے آرٹ فارم ایوالو کرتا ہے اس کی ترجمانی بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں مختلف ڈیفینیشنز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. اب پہلے ایکٹر ایک پپٹ تھا، دوسرے لوگوں کے اظہار کا ٹول تھا. اب ایکٹر اپنے آپ ایک ایکٹیو اینٹی ہے کسی بھی ڈرامے میں، اور اب میتھڈس بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اظہار کے طریقے بھی تبدیل ہو چکے ہیں. تھیٹر میں بھی بہت تبدیلی آ گئی ہے. تو جو اداکار ہے آج جس طرح سے اسے برتا جاتا ہے، اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے ایکٹنگ کو، وہ صرف ایک ریپروڈکشن نہیں ہے، وہ صرف ایک پپٹ کی طرح نہیں ہے کہ جسے ڈائریکٹر یا رائٹر نے، تو وہ اپنا ایک مکمل کریٹو ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک ناؤ the definition has changed. اچھا، تھیٹر کا مقصد ہے کیا؟ دیکھنے والے کو بوجھل کر کے گھر بھیجنا یا ہلکا پھلکا کر کے گھر بھیجنا؟ کس سے پوچھا ہے آپ نے یہ سوال؟ کوئی بھی جواب. سر آپ بھی پہلے بولیں گے. بولیں. اب اس پر تو آپ کا پہلا حق ہے. نہیں، دراصل تھیٹر کے کئی فنکشنز ہیں. ایک تو بالکل وہی ہے عوامی سطح سے لے کے اور سو کالڈ انٹلیکچوئل سطح تک. صحیح. میں ذاتی طور پر اگر میرا آپ اوپینین پوچھتے ہیں تو بوجھل طبیعت، اگر کھیل جو ہے مزاحیہ بھی اس میں طنز کا عنصر زیادہ ہے، صحیح، تو وہ باقاعدہ بوجھل ہی نہیں بنتا بلکہ بہت زیادہ بوجھل بن جاتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا دکھا رہے ہیں، کیسے دکھا رہے ہیں، اور ایشوز آپ کے کیا ہیں. جی. تو اگر ایشوز بہت زیادہ سیریسلی ڈیل کرنے والے، نہیں ظاہر ہے جو جیسا مال ہوگا ویسے ہی اس کا آؤٹ کم ہوگا. ویسے میں جو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ ذاتی طور پہ کیا فیل کرتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے اس کو ہلکا پھلکا ہو کے جانا چاہیے یا مزید بوجھ لے کے جانا چاہیے؟ میں صرف پلیز گو اہیڈ. مجھے لگتا ہے کہ ہر آرٹ فارم کی طرح مختلف اوقات میں اور مختلف ادوار میں تھیٹر اور ڈرامے کا بھی مصرف تبدیل ہوتا ہے. مثلاً 80s میں پاکستان میں بھی ہم نے جو تھیٹر دیکھا وہ بہت پولیٹیکلی انسٹیگیٹڈ تھیٹر تھا، اور اس وقت اس کی ضرورت بھی تھی، حالات کا تقاضا تھا، لوگوں کا ایکسپریشن تھا. اب بلکہ میں اکثر کہتی ہوں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ کہ اب سارا ڈرامہ کرنٹ افیئرز والے کر لیتے ہیں، تو وہ والا ڈرامہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے کچھ پارلیمنٹ میں ہو جاتا ہے، کچھ اسٹوڈیو میں ہو جاتا ہے، تو اس کی اب تھیٹر میں کرنے کی ضرورت اس طرح باقی نہیں رہی. بہت ڈرامیٹک ہو گئی پالیٹکس بھی، معاشرہ بھی، مگر اب ایک بالکل مختلف رول
پلے کرے گا تھیٹر. جیسے جب صفدر ہاشمی کا مرڈر ہوا انڈیا میں تو اس کو بہت یوز کیا ہم نے. وہ میرے ذہن میں بچپن سے وہ نقش ہے کہ بریخت کا سر شاید کوٹ ہے یہ, will there be singing in the dark times? Yes, there will be singing of the dark times. So they will be singing of the dark times and they will be singing of the good times also. You will celebrate romance and you will celebrate all the dark aspects of life also. And I think that is what any art form is about. Uska complete اور الگ الگ وقتوں پہ اس کی الگ الگ ضرورت ہے اور ہر طرح کا ایکسپریشن ہونا چاہیے. کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بریسٹ کا ذکر کیا انہوں نے, تو میں تو بریسٹ ہی کا قائل ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ تھیٹر کا مقصد صرف ایک ہے, کیونکہ موضوع آپ کا یہ ہے کہ آپ کیا چکر کیا ہے. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھیٹر چاہے کسی بھی طریقے سے ہو, اٹ ہیز ٹو ٹرانسفارم یو. صحیح. آئدر وے. تو یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے نا, دس از ایبسولوٹلی اسینشل کہ آپ تھیٹر سے کس طرح اندرونی طور پہ تبدیل ہو کے جاتے ہیں. اچھا, جیسے حالات ہوں ویسا ہو جاتا ہے, جیسا موڈ ہو ویسا تھیٹر ہو جاتا ہے, ویسا ہی ظاہر امپیکٹ بھی ہوتا ہے دیکھنے والے پہ بھی اور ایکٹر پہ بھی. تو اس سچویشن میں کیا یہ اصطلاح ہمیں برتنی چاہیے کہ جی یہ سنجیدہ تھیٹر ہے, یہ کمرشل تھیٹر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت ایک خاص قسم کے تھیٹر کی ضرورت تھی ایٹ پیپلز لیول, ایٹ کانشیسنیس لیول, وہ ضیاء کا زمانہ تھا, جنرل ضیاء. اس وقت ہی سے غالباً سرکاری سرپرستی میں, جسے میں تھیٹر کہتا ہوں لچر تھیٹر, کاف کا لفظ حرف اڑا کے کلچر اور لیچر, دیٹ واز بیکمنگ ویری پاپولر. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, تو وہ گیپ آ گیا. لیکن اسی زمانے میں 2-3 گروپس پیدا ہو گئے, یہ اجوکا تھیٹر, لوک رہس قسم کے, جنہوں نے بالکل گھروں کے لانز میں لوگوں کے جا کے تھیٹر پرفارم کیا, اور وہ ایک پرپز کے ساتھ کیا. ریزسٹنس تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریزسٹنس کا تھیٹر اگر آپ کہتے ہیں تو وہ تو سدا قائم رہے گا جب تک کہ حالات ایسے رہیں گے, چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو, چاہے وہ طنز و مزاح میں ہو, صرف طنز میں ہو یا. تو یہ امتیاز کرنا چاہیے کمرشل تھیٹر, سنجیدہ تھیٹر. یہ تو ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اور چونکہ ہمیں بات کو سمجھنے کے لیے کچھ لیبل لگانا ضروری ہوتا ہے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے, شاید یہ ہم نے آپس میں لوگوں نے بات چیت میں ہی یہ لیبلز کہیں, مطلب اس کی کوئی اکیڈمک ویلیڈیشن I don't think so. I mean کمرشل تھیٹر وہ ہے جو کمرشلی وائبل ہے, فائنینشلی وائبل. کمرشل تھیٹر تو کوئی بھی ہے نا, مثلا 1000 روپے کا ٹکٹ لے کے اگر میں آرٹس کونسل میں جا رہا ہوں آپ کا تھیٹر دیکھنا ہے, تو وہ بھی ظاہر میرے لیے تو کمرشل ہی ہے. ایک بازوق آدمی ہے لیکن ایک عام آدمی ہے, اس کے لیے 1000 روپے کا ٹکٹ, اگر وہ اکیلا جاتا ہے تو بیوی خفا ہوتی ہے یا بیٹا ناراض ہوتا ہے. اگر وہ 2 کو لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ بیچارہ خود نہیں جا سکتا. فرض کریں کہ اس نے 2000 روپے 3000 روپے اکٹھے بھی کر لیے, آ گیا وہ, پتہ چلتا ہے کہ آج کا شو فلاں ملٹی نیشنل کمپنی نے خرید لیا ہے, کل کا شو جو ہے فلانے اسکول نے خرید لیا ہے. وہ کیا کرے؟ وہ دیکھنا بھی چاہ رہا ہے, وہ سٹرگل کر کے آ بھی گیا ہے لیکن پھر بھی اسے نہیں مل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مثلا یہ جو تھیٹر ہے اس پہ بھی کیا کارپوریٹ ڈومینیشن ہو گیا ہے, اس کے لیے بھی دروازے بند ہو گئے. آن دی کنٹری آئی وش کہ ہمارا کارپوریٹ اتنا کانشینشس ہو جائے یا اتنا وہ ریکگنائز کر لے تھیٹر کو ایز اے میڈیم کہ اس کو سپورٹ کرنے لگے, لیکن ابھی تک کرتا نہیں ہے. یہ بالکل پرسنل کانٹیکٹس کے اوپر یا بہت کم, یا آپ یہ انگریزی میوزیکلز دیکھتے ہیں جن کو کارپوریٹ پھر بھی سپورٹ کر دیتا ہے. زیادہ تر اس وقت جو تھیٹر ہو رہا ہے وہ یا تو فنڈ ریزرز ہیں جیسے کتھا کر رہا ہے, یا بالکل تحریک نسواں ہے جو بالکل اپنے بیسس پہ کام کر رہا ہے, جو سالوں سے کرتا آ رہا ہے, جو غالباً آئی ایم ناٹ شیور لیکن میرا خیال ہے کہ ود ان دا گروپ فنڈنگ اور ڈونر فنڈنگ کا سے کام کرتا ہے. پھر نیپا ہے جو سیمی گورنمنٹ فنڈنگ سے کام کرتا ہے.